الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے انبیاؤں کے اندر سب سے آخر کے اندر بھیجا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا. آپ کو اللہ رب العزت نے محبوب بنایا. تمام انبیاؤں کا سردار آپ کو بنایا. اللہ رب العزت تمام انبیاؤں کے مقابلے کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو بلند فرمائے. آپ کو ایسے خطے اور ایسے علاقے کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا گیا کہ جہاں تمام کے تمام عیوب پائے جاتے. جہالت کی انتہا یہ ہے کہ ان کے زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان پڑھوں کے اندر اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو دیکھیے لوگوں نے آپ کے لیے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی، کیسے کیسے منصوبے بنائے، کیسے کیسی پلاننگ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے روک دیا جائے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے سے روک دیا جائے. اللہ نے جس مقصد کے لیے بعثت نبوی فرمائی تھی اسے ختم کر دیا جائے. کبھی آپ کو پریشان کیا جاتا، کبھی آپ کو محصور کر دیا جاتا، کبھی آپ کا مقاطعہ کیا جاتا، کبھی آپ کا حقہ پانی بند کر دیا جاتا، کبھی آپ کے ساتھ میں لین دین کا معاملہ ختم کر دیا جاتا، کبھی ترک تعلق کیا جاتا، حتیٰ کہ آپ کو مٹانے کے لیے آپ کے قتل کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بحالت مجبوری مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی. یہ تمام پریشانیاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے برداشت کی کہ اللہ کے بندے ہیں جو دنیا میں آ کر اللہ سے غافل ہو گئے ہیں. اللہ نے بندوں کو، انسانوں کو دنیا کے اندر جس لیے بھیجا تھا یہ بندے اس سے پلٹ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، پھر گئے ہیں، صراط مستقیم کو بھول چکے ہیں.
صراط مستقیم سے اپنا راستہ الگ بنا لیا ہے، یہ دنیا میں آ کر کے اللہ کے حکم کو بھلا گئے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا تھا، ان لوگوں نے راستہ دوسرا اختیار کر کے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ جہنم جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کتنا بھیانک، کتنا خطرناک، کتنا سخت عذاب ہوگا، انسان وہاں موت موت پکارے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی، چیخے گا، چلائے گا، کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ جہاں کے معمولی عذاب کو بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، جہاں کی تپش کو کوئی سکت نہیں رکھتا ہے برداشت کرنے کی، ایسے جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، اور خصوصاً اپنی امت جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر آپ اور ہم ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بے انتہا کوششیں کرتے، آپ ہر وقت قوم کی فکر کے اندر رہتے، ہر وقت آپ کو اگر کوئی خیال ہوتا تو امت مسلمہ کا ہوتا، امت محمدیہ کا ہوتا۔ آپ ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے، جہاں موقع لگتا وہاں جا کر کے سمجھاتے، تبلیغ کرتے، مجمع ہے وہاں سمجھاتے، بازار ہے وہاں سمجھاتے، میلہ ہے وہاں سمجھاتے، جہاں کہیں آدمیوں کو دیکھا وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے، اس لیے کہ اللہ نے جو رسول کی ذمے رکھ دیا تھا احکامات الہیہ کو پہنچا دینا، وہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ امت کا درد، امت کا غم، امت کی فکر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی تھی کہ آپ کسی کا ذرا بھی خیال نہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا آپ اس کو معاف کر دیا کرتے، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوتا تو آپ اسے بھی گلے لگا لیا کرتے۔ یہ فکر صرف اس لیے تھی کہ یہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بندے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے ان کو بھیجا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود یہ لوگ دنیا میں آ کر مکر گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، جن لوگوں کی طرف مجھے پیغامبر بنا کر کے بھیجا، وہ قوم جہنم کے اندر جلے۔ آپ کو یہ برداشت نہیں، آپ ان تمام چیزوں کو دل کے اندر محسوس کرتے، کڑن ہوتی، اور آپ رب کریم سے اگر دعا بھی کرتے تو یہی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے رب میری امت کی بخشش فرما دینا، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، اے اللہ میرے ماننے والوں کی مغفرت فرما دینا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر اور مشن ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی آپ کو مارنا چاہتا تو آپ بدلہ نہیں لیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیا کرتے تھے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے تھے بلکہ پیار اور محبت سے دیا کرتے تھے۔ لیکن جتنا آپ لوگوں کے ساتھ میں نرمی کرتے، اتنے ہی لوگ آپ کے مخالف ہو کر کے نہ جانے کوئی آپ کو جادوگر کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنوں کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی شاعر کہتا، نہ جانے آپ کو کیا کیا، حتیٰ کہ آپ کو بددین بھی کہا گیا۔ آپ کو نہ جانے کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑی، لیکن اس کے باوجود آپ غم کے اندر پڑے رہتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے مطابق تکلیف پہنچنا یقینی تھا،
آپ دیکھیے اگر آپ کسی کو اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا بھلا سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے لگے، آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، تو آپ کو قلب کے اندر تکلیف محسوس ہوگی کہ ہم تو ان کا فائدہ چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں برا کہتا ہے۔ آپ دیکھیے جماعت کے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو دیکھیے، ان کو آپ سے کوئی لالچ، کوئی لگاؤ کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں ہوتا ہے، بس ان کا صرف اتنا ہوتا ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، مجھے اللہ نے توفیق دے دی اللہ کے دربار میں پیشانی کو جھکانے کی، یہ بھائی جو میرا ہے جو ابھی دور ہے یہ بھی دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں پیشانی جھکانے والا بن جائے، بس یہی فکر ہوتی ہے، اسی لیے بیچارے گھر گھر جاتے ہیں، در در مارے مارے پھرتے ہیں، انہیں نہ کھانے کا آپ سے لالچ ہے، نہ پیسے کا آپ سے لالچ ہے، اپنا ہی پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا ہی وقت لگاتے ہیں، اپنا ہی کام، اگر چاہتے تو وہ اپنی عبادت اپنے گھر کے اندر اپنی مسجد کے اندر کر لیتے، نماز پڑھنی مسجد میں پڑھ لے، دعوت کا کام کرنا نمازیوں کو کر دے، لیکن وہ در در مارے مارے پھر رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے، لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ٹھلوے ہیں، یہ تو فالتو ہیں، انہیں تو کھانے کے گلے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے، یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے کو نہ ملے جماعت میں چلے جائیں تو بڑا کھانے کو ملے گا، گھر کے اندر گوشت نہ ملے لیکن وہاں پر مرغ مسلم ملے گا، تو آپ کو تکلیف پہنچے گی، جماعت کے ساتھی کو تکلیف پہنچے گی، وہ آپ سے کھانا نہیں مانگ رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن آپ کو تکلیف پہنچے گی، تو آپ کے دل کے اندر کڑن ہوگی، جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے ایسا کہا ہے اس سے ملنا بند کر دیتے، تکلیف ہوتی ہے، انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے کہ اگر کوئی گالی دے اور ہم خوش ہو جائیں، ہمارے دل کے اندر بھی جوش آتا ہے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو نہ جانے کتنی گالیاں دی گئی، کتنا برا کہا گیا، کتنی تکلیف پہنچائی گئی، کتنا آپ کو ستایا گیا، تو آپ محزون اور مغموم اور ملول ہو جائے، تو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان پیدا کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، چونکہ آپ کی ذمہ داری لگا دی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کو ہمارے سارے پیغام پہنچانے، جو حکم ہم بھیج رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، انہیں اچھا لگے یا نہ لگے، وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، وہ اس کو مانے یا نہ مانے، آپ بے پرواہ رہیے، آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کیجئے، بس آپ تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیے۔ اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ آپ تو جہنم کی آگ سے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں، آپ تو ان کو اللہ کی گرفت سے بچانا چاہ رہے ہیں، آپ تو اللہ کے عقاب سے ان کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ آپ کو برا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، تو آپ تکلیف نہ برداشت کیجئے، آپ دل کے اندر تکلیف نہ محسوس کیجئے، اس لیے کہ تم سے پہلے ہم نے انبیاؤں کو بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، ان لوگوں نے ان کا بھی استہزاء اڑایا ہے، ان لوگوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا ہے، ان لوگوں کی فطرت یہ ہے جو دعوت کے منکر ہیں، توحید کے منکر ہیں، ان کی سرشت کے اندر یہ ہے کہ یہ انکار کرتے رہیں گے۔ اب سے پہلے ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے پیغمبر رسول بھیجے ہیں، لیکن سب کا یہ منکرین مذاق اڑاتے رہے، ان کی ہنسی اڑاتے رہے، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے،
یہ تسلی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن در حقیقت اس کے اندر ہمارے لیے بھی تسلی کا سامان ہے۔ ہم بھی تو نبی کے امتی ہیں، ہم بھی تو نبی کے نقشے پر چلنے والے ہیں، ہم بھی تو نبی کے اسوے کو اپنانے والے ہیں، ہم بھی تو نبی کی دعوت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی ہم کہہ رہے ہیں چلیے نماز پڑھنے چلیے، جماعت کے اندر چلیے، مسجد کے اندر چلیے، دین کے کام کے اندر، اور وہ لوگ آپ کے اوپر فقرے بازی کرنے لگے، ٹونٹ کسنے لگے، آپ کے اوپر تبصرہ کرنے لگے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، آپ کو برا بلا کہان کہنے لگے، آپ کو سامنے ہجو کرنے لگے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب آپ یقیناً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، بشرط یہ ہے کہ آپ مقابلے کے لیے دل میں نہ سوچیے، ان کے برائی کے بارے میں نہ سوچیے، ان کو مقابلے کے بارے میں نہ سوچیے، چھوڑ دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ لوگ برا کہہ رہے ہیں، آپ ان کے حق کے اندر دعائے خیر کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ ملائکہ آ کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر آپ کہیں تو ان باغیوں کو ہم پاش کر دیں، اگر آپ کہیں تو ان باغیوں کو آپس میں پہاڑوں کو ٹکرا کر کے نیست و نابود کر دیں، آپ اگر کہیں تو انہیں زمین کے اندر دھسا دے، آپ کہیں تو انہیں سمندر کے اندر غرق کر دے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ مجھے نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے اللہ سے یقین ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھے جاننے والی ہوں گی۔ اور یہی ہوا ہے۔ آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، اسلامی تاریخ کو دیکھیے کہ جن لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے ساتھ میں کیسا معاندانہ معاملہ کیا، آج وہ تمام کے تمام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شیدائی نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی جب اللہ نے قرآن کریم کے اندر کی ہے، آپ نے اس کے اوپر صبر کیا تو اس کا پھل ملا ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کوئی نیا نہیں ہے، انبیاؤں کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے کہ منکرین ان کے استہزاء کرتے ہیں، ان کی ہنسی لگاتے ہیں، ان کی ہنسی کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اور کیوں؟ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم اسی طریقے سے بٹھا دیتے ہیں گنہگاروں کے دلوں کے اندر۔ گنہگاروں کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ انبیاؤں کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کا استہزاء کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی طرف یہ پھٹکار ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یقین نہیں لائیں گے اس کے اوپر، اس لیے کہ یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ اپنے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، فلاح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جن کو ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے اوپر دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جس روش کے اوپر تھے، جس طریقے کے اوپر تھے، جس دین کے اوپر تھے، اسی پر ہم رہیں گے، ہم بدلیں گے نہیں ہیں۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو رسموں کے اوپر چلنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ اور مزید کیا اوپر یہ کہا تھا ان لوگوں نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا گیا ہے، آپ نہ ماننے والوں کو عذاب کو بتلاتے ہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اگر ایسی بات ہے تم سچے نبی ہو تو آسمان سے اپنے ساتھ میں فرشتوں کو لے کر کے آتے، وہ فرشتے آ کر کے یہ کہتے کہ محمد ابن عبداللہ یقیناً محمد الرسول اللہ،
نبی کے ساتھ میں فرشتہ بھی آتا اور وہ آ کر کے تصدیق کرتا، تب ہم آپ کی بات مان لیتے، اس لیے کہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، آپ بھی نکاح کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، ساری کی ساری ضروریات بشریہ جیسے ہم ہیں ایسے آپ ہیں، تو آپ نبی کیسے اور ہم غیر نبی کیسے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر واقعتاً نبی ہیں تو اللہ کے پاس سے فرشتے کو لے کر کے آئیے، ملائکہ کو لے کر کے آئیے، اور وہ آ کر کے تمام کے سامنے یہ اعلان کر دے کہ محمد واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہے تو مان لیں گے۔ اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ سے فرشتے کے نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر ہم فرشتہ بھی بھیج دیں۔ یہ تو دور کی بات، اگر ہم انہیں آسمان کے اوپر چڑھا لیں، آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ پورے دن اس کے اندر چڑھتے رہیں، رات کو نہیں، رات کو تو یہ بھی وہم ہو سکتا ہے کہ میں خواب کے اندر چل رہا تھا۔ جب دن کا اجالا ہوتا ہے، آدمی ہوش و حواس کے اندر ہوتا ہے، دن ہوتا ہے تو اسے نیند اور اونگ نہیں آ رہی ہے۔ جب آدمی چل رہا ہے تو اسے پتا ہے میں کون سی گلی، کون سی سڑک، کون سی شاہراہ پر چل رہا ہوں، کس محلے، کس علاقے، کس شہر کے اندر چل رہا ہوں، اسے تمام معلوم ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں تو بھول بھی لگ سکتی ہے، پتہ نہیں کون سا محلہ ہے کون سا نہیں ہے، کون سی گلی ہے کون سی نہیں ہے، ہو رکھتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، لیکن دن کے اجالے کے اندر آدمی کسی شک و شبہ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے، وہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر ہم آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں اور یہ تمام کے تمام پورے دن اس کے اوپر چڑھ کر کے آ جائے، جنت اور جہنم کا نظارہ کر لیں، ہمارے عذاب کو، ہماری تمام چیزوں کو یہ دیکھ لے، جن چیزوں سے تم ڈراتے ہو وہ چیز بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، جن چیزوں کی بشارت اور خوشخبری دیتے ہو وہ چیز بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری آنکھوں کو بند کر دیا ہے، نہیں بلکہ ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے کہ جادو سے ہمیں لگ رہا ہے ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں ماننے والے نہیں، ان کی کٹر دھرمی کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے کہ جنہوں نے نہ ماننے کا عہد کر لیا ہے تو خالی ایک فرشتے کا بہانہ کر رہے ہیں کہ فرشتہ نہیں آیا اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ یہ تو دور کی بات ہے، اگر ہم انہیں آسمان پر چڑھا لیں، روشنی کے اندر بہوش و حواس یہ وہاں پر پہنچ جائیں، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے، لیکن پھر بھی ان کی ضد یہ ہے، ان کے اندر جو ہے شرط کے اندر یہ چیز ہے کہ وہاں بھی یہ انکار کر دیں گے، بہانے کر دیں گے۔ آج بھی دیکھ لیجیے جن آدمیوں کی فطرت بہانوں کی ہوتی ہے نا، ان کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، اور جن کو کوئی لگن ہوتی ہے ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اسے نماز پڑھنی ہے تو کیا ہے کتنی پریشانی کے اندر، کتنی کلفتوں کے اندر ہو، وہ مسجد کے اندر آ جائے گا، اور جس کو نماز نہیں پڑھنی ہے اس کے پاس ہزاروں بہانے ہوں گے۔ کبھی کہہ دیں گے کپڑے ناپاک ہیں، کبھی کہہ دیں گے میں دکان پر بیٹھا ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کبھی کہہ دیں گے کہ مجھے تو ضروری کام سے جانا ہے، اگر نہیں گیا تو وقت نکل جائے گا۔ اتنے بہانے ہوتے ہیں ان کا شمار نہیں کر سکتے، اور جس آدمی کو لگن ہے تو سارے بہانے فیل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے اندر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایسے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے ایمان سے دور رکھا ہے، یہ ہیلے بہانے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں سے تکلیف کے اندر نہ مبتلا ہونا۔
آپ محزون اور غمگین مت ہونا، بلکہ ان کی تو فطرت یہ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو اس سے آگے کی بات بتلاتے ہیں، اگر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر لیں تب بھی یہ لوگ یہی کہہ دیں گے بھئی جادو کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیچھے آیا کہ وہ لوگ یہی کہا کرتے تھے جادو کر دیا۔ جب تو بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا تھا اے موسیٰ آپ ہمیں لے چلیے، اللہ اگر ہمیں آواز سنا دے گا کہ واقعتاً تورات جو ہے ہم نے دی ہے تمہاری ہدایت کے لیے تو مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ لے کر کے گئے کوہ طور کے اوپر اور وہاں اللہ سے کہا تو اللہ نے ان کو آواز سنائی، سب نے سن لیا اور یوں کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم اطاعت کرتے۔ اور وہاں سے آنے کے بعد جیسی قوم کے اندر آئے تو کہنے لگے بھئی آواز تو سنی تھی لیکن یہ پتہ نہیں وہ اللہ کی آواز تھی کیا موسیٰ نے جادو سے آواز سنوا دی تھی۔ کہہ دیا سمعنا و عصینا، سن تو رہے لیکن ماننے کے نہیں ہم۔ تو جن کی فطرت ہوتی ہے وہ بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور جن کی فطرت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی وہ اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں، وہ دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا، کسی اور کے لیے نہیں بھیجا۔ آج ساری دنیا صرف ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے اپنی روزی کی۔ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس کا صرف سوچنا اور اس کی صرف فکر یہ ہے کہ مجھے 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 12 مل جائیں۔ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور رات کو بسترے پر لیٹ کر کے بھی وہ صبح کے لیے تانے بانے بنتا رہتا ہے کہ مجھے صبح کو کیسے کرنا ہے کام، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مجھے 2 کے 10 کرنے ہیں، 10 کے 5 کرنے ہیں۔ یہ ساری کی لگن اور فکر ہوتی ہے، اور کسی وجہ سے اگر نہیں ہوا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہر تیرا کام نہیں ہوا ہے، فیل ہو گیا ہے۔ جبکہ روزی کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہمارے آنے سے پہلے ہی متعین کر دیا۔ ہمیں کتنا رزق ملنا ہے، کتنی دولت ملنی ہے، دنیا کی کتنی چیزیں ملنی ہے، اللہ رب العزت نے وہ پہلے ہی لکھ دیا۔ اس کے باوجود ہم اسی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، اللہ نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے ہم ذمہ داریوں سے باہر آ جائے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، اس کی ہمیں سوچ نہیں ہے۔ بس جمعے کے جمعے میں آ جائیں گے اور اس کے بعد میں پورے ہفتے کی نمازیں ہم سے غائب ہیں، اور زیادہ چلتا ہے تو رمضان میں پڑھ لی ہے، شب رات پر پڑھ لی ہے، چند دن پڑھ لی، دن میں 5 مرتبہ کی توفیق نہیں اسی کو ہوتی ہے جس کو اللہ دیتے ہیں اور جو سوچ رکھتا ہے۔ آج یہی ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اگر ہم نمازوں سے دور ہیں تو قصور ہمارا اپنا ہے، ہم اللہ کی عبادت سے دور ہیں تو قصور ہمارا اپنا ہے، ہماری شرط کے اندر کوئی کمی ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، سچائی کو جانتے ہیں، جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا سارے کے سارے آپ کو صادق الامین کہہ کر کے پکارتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور جیسے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کو کاذب کہنے لگے، آپ کو جھوٹا کہنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کی شرط کے اندر تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے ان تمام آیات کے اندر کہ آپ غمگین نہ ہونا، اگر یہ آپ کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انبیاؤں کا طریقہ یہی ہے کہ انبیاؤں کو لوگوں نے جھٹلایا، لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی دعوت کو قبول کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور تحقیق کہ ہم بھیج چکے ہیں آپ سے پہلے اگلے فرقوں کے اندر بھی رسول۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ یہ اس سے ہنسی کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم پٹا دیتے ہیں اس کو گنہگاروں کے دلوں کے اندر، لا یؤمنون بہ، کہ وہ یقین نہیں لائیں گے اس کے اوپر، وقد خلت سنت الاولین، اور اسی طریقے سے ہوتی آئی ہے رسم اگلے لوگوں کی۔
ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم کھول دیں ان کے سامنے دروازہ آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون، اور یہ لوگ سارے دن اس کے اوپر چڑھتے رہے، لقالوا انما سکرت ابصارنا، تو یوں ہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو باندھ دیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، نہیں بلکہ ہمارے اوپر جادو ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔